اور یہ اللہ کا نظام ہے، آپ آزمائیں۔ آپ کسی شخص کو کوئی ہدیہ دیں، وہ شخص اگرچہ لوٹانے کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ اور تحفہ قبول کرتے اور اس پر کچھ نہ کچھ ہدیہ لوٹایا بھی کرتے تھے۔ مسلم معاشرے کی ایک اہم خوبی کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس محبت کو قائم کرنے اور برقرار رکھنے کا یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہدیے اور تحفے کا تبادلہ ہو، اور یہ اللہ کا نظام ہے، آپ آزمائیں۔ آپ کسی شخص کو کوئی ہدیہ دیں، وہ شخص اگرچہ لوٹانے کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا کرے گا، اور غیب سے دیتا ہے، اور ثواب اس کے علاوہ ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں تحفہ دے اور تمہارے پاس گنجائش ہے تو تم بھی ہدیہ تحفے میں کچھ اس کو دو، اور کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم دعا دو، جزاک اللہ خیرن۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس پر کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ لوٹایا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی چیز آپ لوٹاتے تھے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے ہاں سے بھی ایک دوسرے کے ہاں سے آتا تو بھی آپ خالی پیالہ نہیں دیتے۔ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی باری تھی، آپ موجود تھے کہ کسی اور زوجہ مطہرہ کے ہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا کچھ تحفہ بھیجا گیا، اور وہ جو خادم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ لے کر کے آئے کہ یہ فلاں ام المومنین نے آپ کے لیے یہ کھانا یا کوئی تحفہ بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے انس پہنچے کہ فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بیوی نے بھیجا ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے ایک ہاتھ جو مارا تو وہ پیالہ جو ہے وہ گر گیا نیچے اور ٹوٹ بھی گیا، اور اس میں خشک چیز تھی، خشک اور سوکھی چیزیں، کھجور وغیرہ کچھ ہوں گی، چونکہ وہاں زیادہ تر تحفہ یہی ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں ٹوٹے ہوئے پیالوں کو آپ نے ملایا، اور جو کھانا گر گیا تھا وہ اٹھا کر اس میں رکھنے لگے، اور آپ نے فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، یعنی ایک وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میری باری ہے تو میں خدمت کروں گی، تمہیں کھلانے پلانا ہے تو اپنی باری پہ پلانا، کھلانا پلانا جو بھی۔ تو تحفہ اس طرح سے دیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اچھا بھائی آئندہ مت بھیجنا، منع نہیں کیا، آپ نے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ پھر اسی گھر میں رکھ لیا، اور وہاں سے دوسرا صحیح سلامت پیالہ اور اس میں کچھ ڈال کے حضرت انس کے ساتھ لوٹائے کہ یہ ان کو دے دینا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی۔ ہمارے یہاں ہدیہ اور تحفہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی لفافہ اور رقم دے دیں۔ دیکھیں ایک رسم یا کہیں ضرورت وہ ایک الگ چیز ہے، کسی شخص کو یقیناً کسی موقع پر آپ کچھ دینا چاہیں، اس کی جگہ آپ رقم دیں کہ بھئی اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز ہماری طرف سے آپ گفٹ لے لینا، لیکن جو تحفہ دیا جاتا ہے اس کی حیثیت ایک اپنی جگہ مسلم ہے۔ چاہے آپ کسی کو ایک چھوٹا سا رومال ہی دے دیں، وہ رومال جب تک استعمال کرے گا یاد کرے گا اچھا فلاں صاحب نے دیا تھا، کوئی کپڑا دے دیں، کوئی چادر دے دیں، کوئی سویٹر دے دیں، جرسی جیکٹ دیں جیسے موسم کے اعتبار سے، تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا زبردست ارشاد ہے کہ تحفہ دو گے تو محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو۔